روزے کی فردیت کیا ہے؟ روزے کی فردیت کے حوالے سے قرآن کریم میں بھی جس طرح ہم پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے تم پر روزے لکھے گئے۔ اور کتبہ کا لفظ جو ہے آتا ہے کسی چیز کے فرض کیے جانے کے بارے میں کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ معلوم ہوا کہ روزے فرض ہیں۔ اور فرض کی تعریف کیا ہے؟ کہ فرض کی تعریف کہ جس کو کرنا ضروری ہوتا ہے اور اس کو چھوڑنا گناہ ہے۔ اور بعض اوقات ایسے فرائض بھی ہوتے ہیں کہ جن کو چھوڑنا کفر تک بھی پہنچا دیتا ہے، جس طرح کہ نماز نہ پڑھنا۔ تو بات کر رہے تھے کہ روزہ فرض ہے، کہ جس کی فرضیت جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں کتبہ کے لفظ سے کہ تم پر لازم قرار دے دیا گیا، تم پر ضروری قرار دے دیا گیا روزے رکھنا۔ اور دوسری اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پالے اسے چاہیے کہ پھر اس کے روزے رکھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک طور پر روزے رکھنے کا حکم دے دیا۔ اور اس طرح آپ نے ارکان اسلام بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ وصوم رمضان، کہ اسلام کا پانچواں رکن کیا ہے؟ وہ رمضان کے روزے رکھنا، اور بعد میں اس کو چوتھا اور حج کو پانچواں بنایا ہے۔ تو رمضان کے روزے رکھنا یہ بھی کیا ہے؟ یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزے کی اہمیت کیا ہے، کہ جو ارکان اسلام میں سے ہے۔ ارکان کا معنی کہ جس پر اسلام کی پوری عمارت قائم ہے۔ اور پھر اس روزے کا چھوڑنا کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ اگر آدمی بغیر عذر کے ایک دن کا روزہ بھی چھوڑ دیتا ہے تو بہت بڑے گناہ کا اس کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور روز قیامت اس فریضے کا حساب ہونا، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے کا حساب اس کے فرائض کا ہوگا، اور اسی میں فرض روزہ بھی ہے۔ اس روزے کا قیامت کے دن حساب ہونا کہ جو اس بات کی دلیل ہے کہ روزہ کس قدر اہم ہے، کس قدر اس کی فرضیت ہے۔ اور اس کی فرضیت بیان کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے تاکہ مسلمان کو پتہ ہو کہ روزہ کس قدر ضروری ہے اور کس قدر اسلام کا اہم ترین حکم ہے، کہ جس سے روگردانی کرنا، جس سے منہ پھیرنا انسان کو کفر تک پہنچا سکتا ہے، اس کو دین سے خارج کر سکتا ہے۔ تو اس لیے پتہ ہونا چاہیے کہ رمضان کی اور یا روزے کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا عظمت ہے۔